الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور چنیوٹ شہر گرد و نواح کے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، آپ سب کو بہت ادب، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً. ماشاءاللہ یہ سالانہ کانفرنس ہے. 1-2 سال کے ناغے کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی زیارت کا الحمدللہ شرف بخشا. تہہ دل سے حضرت مولانا مفتی طاہر حسین صاحب دامت برکاتہم اور دیگر تمام معزز علماء کرام، سب کے نام لینا مشکل ہے. سبھی کا درجہ بدرجہ شکر گزار ہوں کہ ان کی محبت کی وجہ سے الحمدللہ آج اس مبارک اور عظیم عنوان سے معنون کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا اللہ تعالیٰ شرف عطا فرما رہا ہے. 40 منٹ دیے گئے ہیں مجھے کل، اور 40 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں نے 3-4 کلام پڑھنے ہیں. اور جو کلام میں ذہن میں سوچ کے بیٹھا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 120 کی سپیڈ پہ پڑھوں گا تو بات بنے گی، ورنہ پھر 40 منٹ تو کم پڑ جائیں گے نا. تو اس وجہ سے آپ حضرات پہلے سے ہی موڈ میں تیار رہیں. آغاز حمد باری تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، اور اس میں بھی میں نے انتخاب کیا ہے کلمہ شریف کا. میں پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر آغاز کرتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، جب بھی کوئی برائی کرو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، تو وہ نیکی برائی کو کیا کر دے گی؟ مٹا دے گی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی نیکی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ہی افضل الحسنات، چھوٹی نیکی نہیں، بہت فضیلت والی نیکی ہے. تو آئیے اسی سے آغاز کرتے ہیں. محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. اور کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب کی زبان پہ درود شریف ایک مرتبہ جاری ہو جائے تو بہت احسان ہوگا. ویسے بھی ماشاءاللہ محرم الحرام اور جمعرات ہے آج. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم. آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیں گے. انشاءاللہ نور اٹھے گا یہاں سے عرش معلیٰ تک جائے گا، اور اہل نظر اس کا نظارہ بھی کریں گے انشاءاللہ. محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ. ماشاءاللہ شہادت کانفرنس میں آنے والوں، اس کلمے پر جان بھی دینی پڑی تو دیں گے. ذرا بلند آواز سے بولیں لا الہ الا اللہ، لا الہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. اتھے کوئی نہ آنے بچانے،
قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کلمائی کم آوے گا اتھے کلمائی کم آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا کیا منظر ہوگا ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ چہرہ تھوڑا سا ڈیلے بڑھا دیں چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور حلیمہ بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ کدی آقا تیری دید ہوے این عاشق دی بھی عید ہوے جدو مراتے میں کلمہ نصیب ہوے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ اس کا بھی موقع دیا جائے گا آپ کو انشاءاللہ ایک کلام اس وقت ذہن میں گردش کر رہا ہے بڑا خوبصورت کلام ہے میں نعت کے حوالے سے اسی کلام کو انشاءاللہ آغاز میں پڑھتا ہوں پھر ایک دو فرمائشیں چونکہ عنوان کی مناسبت سے بھی انشاءاللہ ایک دو کلام ارادہ ہے پڑھنے کا آئیے محبت کے ساتھ سنیے در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے اللہ آپ کو بھی لے جائے ذرا مل کے بولے مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیہم مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پیہم نہ میرا کوئی
عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا جو غمزدوں کو گلے لگا لے بروں کو دامن میں جو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پہ قیام ایسا بلال کیا یہ نام اس شان کا حامل نہیں کہ مسلمان کے کان سے ٹکرائے تو سبحان اللہ نکلے؟ میں ایک دفعہ پھر موقع دیتا ہوں، بلال آپ کے شیان شان نہیں ہے، ایک دفعہ پھر ٹرائی کیجئے، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا۔ مدینہ میں انتقال ہوا سرکار دو عالم کا، تو بلال حبشی نے پہلی اذان پڑھی، ظہر کی اذان تھی، اور جب بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، چیخیں نکل گئیں، اذان پورا کرنا مشکل ہو گیا، واپس تشریف لائے اور کہا کہ مدینہ والوں آج کے بعد بلال اذان نہیں پڑھے گا۔ سرکار دو عالم کی جدائی برداشت کرنا بلال کے لیے کوئی آسان نہیں تھا۔ ہجرت کی، یہاں سے دمشق منتقل ہو گئے، ایک عرصہ بعد خواب میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تم تو کبھی ملنے بھی نہیں آتے۔ تو بلال حاضر ہوئے بھاگم بھاگ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ آ کے گر گئے۔ مدینہ والے جمع ہو گئے، بلال بڑے عرصے بعد آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں ذرا سرکار کے زمانے والی اذان تو سنائیے۔ تو بلال نے کہا تم جانتے ہو کہ میں اذان نہیں پڑھتا، قادر نہیں ہوں پڑھنے پر۔ لوگوں نے کہا کوئی سفارشی ہونے چاہیے جن کی بات کو بلال رد نہ کر سکے۔ نگاہیں اٹھی تو دو شہزادوں پہ ٹھہر گئیں، ایک کو حسن کہتے ہیں اور ایک کو حسین۔ ان دونوں نے جا کے عرض کیا کہ حضرت چچا جان آپ بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، اہل مدینہ بھی چاہتے ہیں، ذرا سرکار کے زمانے والی اذان سنا دیں۔ تو اب انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اب بلال پھر اس چبوترے پہ چڑھے، اور جب بلال کی آواز گونجی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں تو لوگ روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے کہ مؤذن رسول آئے ہیں، شاید کہیں سے رسول بھی آ جائے۔ لوگوں کو زمانہ یاد آیا اللہ کے نبی کا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ایمان تازہ ہوگا چنیوٹ والوں، دوسرا مصرع میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے آپ۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، مل کے بولے نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا ہے۔ جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا
مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا. کیسا مقام؟ کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا. کیسا مقام؟ ایک لفظ پھر کہنے لگا ہوں، ذرا سبحان اللہ کی صدائیں دیجیے گا چونکہ آپ اہل سنت ہیں. کیا کہتا ہے شاعر؟ نماز سب سے عظیم الشان کام. محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر محبت سے کہیے گا سبحان اللہ. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو. سارے مل کے بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. درود ان پر سلام ان پر ہے خوبیاں سب تمام ان پر سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. یہ ہمارے مولانا ماشاءاللہ کیا عمر عثمان صاحب چونکہ ماشاءاللہ ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں کلاموں کی اور رابطے میں بھی رہتے ہیں اکثر و بیشتر. مجھے ایک ایک فرمائش بتاتے جا رہے ہیں اور میں انشاءاللہ پڑھتا جا رہا ہوں. تو اسی میں 40 منٹ میں 15 منٹ تو گزر گئے ہوں گے تقریباً اور تھوڑا سا رہ گیا ٹائم. آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے. میں 2 شعر اس کلام کے صرف پڑھوں گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو کہ میں نے عرض کیا کہ 120 کی رفتار میں جانا ہے انشاءاللہ. دل و جاں سے قربان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. یعنی بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے. پوری کانفرنس بھول جائے گی لیکن یہ یاد رہے گا. ذرا مل کے بولیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد. تو آنکھیں نبی کی تھی دونوں نواسے محمد ہمارے بڑی شان والے. یعنی بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. سارا مجمع مل کے بولے سبحان اللہ. کیسی شان.
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش کے میں قربا، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بری، کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر، وقت آیا تو دنیا دیکھے گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا، اچانک روز جزا اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی، جب اپنی جبیں یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیاں، صدیق نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا ہے قرآن مبین، اج سکم ترادی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولو شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کری زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریا، دو ابرو قوس مثال ڈسل، دنوں کے مجاتے تیر چھٹن، لب سرخا کھا کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچی آخت رب دی نشانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بولنا چاہتا ہے بآواز بلند اللہ کا نام پکارے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے مغر علی کتے تیری ثنا، گستاخ یقین کتے جاڑیاں محمد ہمارے، بڑی شان والے بولے نا محمد ہمارے۔ آخری شعر، شہادت کانفرنس میں آنے والوں کو، عاشور کا دل محمد کا قلبہ، جو مقتل میں دی کو لہو دے رہا تھا۔ اب یہ مصرع سنیے گا اور پھر میرے ساتھ سنی مسلمان بولیں گے، وہ عاشور کا دل محمد کا قلبہ، جو مقتل میں دی کو لہو دے رہا تھا، یہ کہہ کے سینے پہ کھائے ہیں بھالے محمد ہمارے،
شان والے. آخری دفعہ سارا مجمع مل کے بولے محبت کے ساتھ محمد ہمارے بڑی شان والے. صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. ابھی تو ہم کربلا کے میدان میں پھر رہے تھے. مولانا نے مجھے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ضروری ہے. تو آئیے محبت کے ساتھ ایک کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر انوار کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے آپ سے مانگا اور مدینہ والوں کے لیے میں آپ سے مانگتا ہوں. جو کچھ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اہل مکہ کو عطا فرمایا، اہل مدینہ کو میری دعا پر وہ بھی عطا فرما اور اس کی مثل اتنا ہی اور بھی عطا فرما. تھوڑا جا ہولی کہو سبحان اللہ، اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ. میں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور شرما شرما کے سبحان اللہ، تو پتہ چلے کہ دیوانے بیٹھے ہیں. میں دو شعر اس کلام کے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روضہ. ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار لے جائے. ذرا مل کے بولے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. کہیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے. خاک اس آنکھ میں دنیا کے نظارے ہوں گے. ارے جس نے دو پل بھی مدینے میں گزارے ہوں گے، کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. کہیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. کہیے میرے آقا کا روضہ میں ہے. اور کیسا ہے مدینہ؟ ہاں مدینہ شہر کی بڑی شان ہے، کیونکہ روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. کہیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. حاصل کلام شعر، حاصل کلام شعر ملاحظہ فرمائیے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو. ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے
اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے کہ یہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ کلام ایک کمتر صاحب کا لکھا ہوا کلام، ادھر بھی ایک الگ سے جلسہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، لگے رہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی رونق ہے جلسے کی، وہ ساری ایک طرف بیٹھ کے سنیں گے تو یہ رونق ختم ہو جائے گی۔ اب تو پھر میں پڑھوں گا وہ کلام، میں اصل میں ایک کلام پڑھنا چاہتا تھا، مجھے یہ تھا کہ مفتی صاحب تشریف لے آئیں تو پھر میں پڑھوں، تو اب چونکہ تشریف لے آئے ہیں تو میں وہ کلام پڑھتا ہوں۔ دیکھیں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پھیلائی تھی اور پھر فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان کی شان میں ایک قصیدہ ہے مفتی صاحب، تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کی توجہ کا سہارا لے کر۔ 5 بند ہیں اور ہر بند کے بعد جس ذات کی تعریف میں وہ بند ہوگا اسی کی مناسبت سے درود شریف بھی آئے گا۔ اب پتہ چلے گا کہ چنیوٹ والے کتنے ذہین، ویسے تو میں جانتا ہوں جن لوگوں سے میرا یہاں تعلق ہے ماشاءاللہ سارے ہی بڑے ذہین ہیں، لیکن اب مجمع کتنا ذہین ہے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے میرے ساتھ وہ درود شریف بھی مل کے پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، اور اگر اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ پیمانہ چھلک گیا تو میں اسی پہ ختم کر دوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، آغاز کرتا ہوں۔ ذات نبی ہے مومنوں کی جان کے قریب، ذات نبی ہے مومنوں کی جان کے قریب، اور ان کے اسم پاک کی برکات ہے عجیب۔ ذات نبی ہے مومنوں کی جان کے قریب، اور ان کے اسم پاک کی برکات ہے عجیب۔ جنوں بشر ملائکہ اس در کے ہے نقیب، جنوں بشر ملائکہ اس در کے ہے نقیب، مدحت کے موتی رولتے ہیں شاعر و ادیب، مدحت کے موتی رولتے ہیں شاعر و ادیب۔ رخسار گل کو چوم کے، رخسار گل کو چوم کے کہتے ہیں عندلیب۔ پورا چنیوٹ بولے صلی علی محمد صلی علی حبیب، صلی علی محمد صلی علی حبیب، صلی علی محمد صلی علی حبیب، صلی علی محمد صلی حبیب، صلی علی محمد صلی علی حبیب، صلی علی محمد صلی علی حبیب۔ وہ سنیے گا شعر مفتی صاحب۔ گلہائے رنگ و نور میں وحدت کی ہے کلی، گلہائے رنگ و نور میں وحدت کی ہے کلی، ہر ہر ادا محمد سانچے میں ہے ڈھلی، ہر ہر ادا محمد سانچے میں ہے ڈھلی۔ ہے سر خمیدہ اولیاء یہ کس کی ہے گلی، ہے سر خمیدہ اولیاء یہ کس کی ہے گلی، آیا جو لب پہ نام تو قسمت ہوئی بھلی۔ بارات پھر درودوں کی، بارات پھر درودوں کی، بارات پھر درودوں کی صوبے نجف چلی۔ صلی علی محمد صلی علی علی، صلی علی محمد
محمد صلی علی، سارا مجمع بولے صلی علی محمد صلی علی علی، صلی علی محمد صلی علی علی، صلی علی محمد صلی علی علی۔ تیسری شخصیت تطہیر کی ہے مالک اور بضاعت الرسول۔ سبحان اللہ، شیان شان آنی چاہیے۔ تطہیر کی ہے مالک اور بضاعت الرسول، شرمائے رات ان کے ہے سجدے میں ایسا طول، شرمائے رات ان کے ہے سجدے میں ایسا طول، اور کہکشاں سے بڑھ کے خوبی راہ گزر کی دھول، شاہوں کی آرزو ہے کہ منگتوں میں ہو شمول، شاہوں کی آرزو ہے کہ منگتوں میں ہو شمول، دم دم فضائے خلد، دم دم فضائے خلد انہیں بھیجتی ہے پھول، صلی علی محمد صلی علی بطول، صلی علی محمد صلی علی بطول۔ عالم میں جن کا بحر ولایت ہے معجزہ، عالم میں جن کا بحر ولایت ہے معجزہ، ہے ذات جن کی باعث توقیر ہے سخن، ہے ذات جن کی باعث توقیر ہے سخن، ہے ذکر جن کا زینت گلزار فکر و فن، وہ آفتاب علم رسالت کی ایک کرن، جب بھی پڑھوں درود بنے ہم نواز عمل، سارے مل کے کہیے گا صلی علی محمد صلی علی حسن، صلی علی محمد صلی علی حسن۔ آخری بند، اور آپ کی سبحان اللہ پہلے مصرے صحیح آنی چاہیے، ایک دفعہ ایڈوانس میں کہہ لیں سبحان اللہ۔ وابستہ دل کے عشق سے اہل دل کا چین، حسین اسلام کو بچانا ہوا جن کا نسب عین، اسلام کو بچانا ہوا جن کا نسب عین، بیٹے ہیں جن کے عاشقوں اور عابدوں کے زین، مولا علی جو سیدہ زہرا کے نور عین، مولا علی جو سیدہ زہرا کے نور عین، قاسم انہی کے نام سے قاسم، انہی کے نام سے قاسم، انہی کے نام سے روشن ہے میرے نین، سارا مجمع مل کے بولے صلی علی محمد صلی علی حسین، صلی علی محمد صلی علی حسین، صلی علی محمد صلی علی حسین، صلی علی محمد صلی علی حسین۔ بن یا نبی دے یاراں دا، 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 جے شک ہووی تاں چل مدینے، شک ہووی تاں چل مدینے، بیک سجوک مزاراں دا، بن یا نبی دے یاراں دا، بن یا نبی دے یاراں دا۔ کتنا
میٹھا میٹھا جملہ ہے اور ہے بھی چنیوٹ جھنگوی میاں والی زبان میں، ذرا مل کے بولے بن یار نبی دے دا، بن یار نبی دے یاراں دا۔ ٹھنڈے پہ گو ذرا ایتھے ذرا جوش نال بولو بن یار نبی دے۔ ویری سڑ دے رس، مختلف دوائیوں ایک اینٹی بائیٹک ہوتی ہے جلدی اثر کرتی ہے نا، اینٹی بائیٹک شیر ہے یہ۔ ویری سڑ دے رس، ویری سڑ دے رس، ہم دیا آگی بن دے رس، نمبر والے نمبر لے گئے، زور دی چلتا بیچارہ دا، بن یا نبی دے یاراں 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 دا۔ جے شک ہووی